اور ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ تو اسی مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ پچھلے جمعے کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اس امت کو دیے ان طریقوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی اس جماعت کو یعنی صحابہ کرام کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک گھر والے ہیں اہل بیت ان کو اس مبارک مہینے میں میں اور آپ تذکرہ کریں، ان کو سنیں، ان پہ عمل کریں تاکہ میری اور آپ کی نجات ہو جائے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، میں اور آپ بھی جب کوئی نیکی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی ذکر اذکار، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں اور آپ اللہ سے اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں، التجاؤں کو پورا کرواتے ہیں، اپنی جو حاجات ہوتی ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کائنات کا جو سب سے بڑا گھر ہے بیت اللہ، اس سے بڑی اور نیکی کیا ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی۔ کیا کہا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب، میں نے آپ کا گھر تعمیر کیا ہے، بیت اللہ کو بنایا ہے، اس کے بدلے میں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنی سی ایک التجا کر رہا ہوں کہ ایک نبی کو بھیج۔ ربنا، اے رب، وابعث فیہم، ان میں بھیج ایک رسول جو انہی میں سے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر ہے، اس لیے کہ اگر نور ہوئے تو فخر نوری کریں گے کہ اتنا بڑا نبی ہم نوریوں میں سے ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے ہوتے تو فخر جن کرتے کہ اتنا بڑا کائنات کا اتنا بڑا نبی وہ ہم جنات میں سے ہے۔ نہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، ایک ان میں بھیج رسول، منہم جو انہی میں سے ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کا بھتیجا ہو، کسی کا چچا ہو، کسی کا خامد ہو، کسی کا بہنوئی ہو، غرض انہی میں سے رسول ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر دیکھیں تو عبداللہ بشر، اور اوپر جائیں تو عبد المطلب بشر، اسی طرح اوپر چلے جائے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن عدنان بن مزر بن حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ اوپر تک جائیں، یہ سارے بشر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کو دیکھیں تو آپ کا چچا ابو لہب بشر، حمزہ بشر، اور آگے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بشر، آپ کے نیچے جائیں تو آپ کی بیٹی حضرت زینب بشر، آپ کی بیویوں کو دیکھیں، حضرت عائشہ بشر، حضرت خدیجہ الکبریٰ بشر، حضرت زینب بنت جحش بشر، حضرت ماریہ قبطیہ بشر۔ آپ کے دامادوں کو دیکھیں تو آپ کے داماد حضرت علی بشر، حضرت عثمان بشر، حضرت ابو العاص بشر۔ آپ کے
کے سسر حضرت ابوبکر بشر، آپ کے سسر حضرت ابو سفیان بشر۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ہمارے رب ہم نے جو بیت اللہ کو بنایا ہے، اس بیت اللہ کو بنانے پہ جو آپ نے ہمیں عطا کرنا ہے اپنے احسانات میں سے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کر کہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو منہم ان ہی میں سے ہو۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اسی لیے پھر بشریت کو افضلیت ملی۔ اب دیکھو، نوری جو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام، کائنات کا مقرب ترین فرشتہ، سب سے اعلیٰ فرشتہ، فرشتوں کا سردار، وہ کہاں پہ رک گیا؟ سدرۃ المنتہا پہ رک گیا۔ وہاں سے آگے اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں سے آگے کون گیا؟ بشر گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش معلیٰ پہ گئے، کرسی کے سامنے اللہ کے دربار میں بیٹھے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے اللہ کے کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا قربت کا۔ اس سے بڑی فضیلت بشر کے لیے اور کیا ہوگی؟ تو نوری ہوتے تو نوری تو ویسے بھی آسمانوں میں ہوتے ہیں، تو انسانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آئے، اس لیے فخر بھی انسانوں کے لیے ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اتنے بڑے نبی کے میں اور آپ امتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ جو مہینہ ہے، یہ سیرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو تذکرے ہوں وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے ہوں، ہماری جو نجی محفلیں ہوں وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کی محفلیں ہوں، ہمارے آپس میں جو گفتگو ہو، آپس میں جو باتیں ہوں وہ نبی علیہ السلام کی باتیں ہوں، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کے نہ مصائب کو سوچا، نہ ان کی تکلیفوں کو سوچا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اتنے بڑے نبی کے اللہ کے دربار میں پہنچے اور ملائکہ نیچے رہ گئے، ساتوں آسمان نیچے، ساتوں زمینیں نیچے، 14 طبق نیچے، بڑے بڑے پہاڑ نیچے، ساری کائنات سب کچھ نیچے رہ گیا، اور اللہ کے رسول اللہ کے پاس عرش معلیٰ پہ پہنچے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، نبی علیہ السلام کی باتوں کا میں اور آپ تذکرہ کریں گے، تذکرہ سنیں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی ہر سنت میری اور آپ کی زندگیوں میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دور اس لیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تذکرے نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنتے، نہ سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، نہ سننے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ تو میں نے آیت پڑھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیکی کا صلہ اللہ سے مانگا، اس طرح مانگا کہ ایک نبی بھیج جو بشر میں سے ہو، اس قبیلے میں آئے، قریش میں آئے، مکہ میں آئے، بیت اللہ کے ارد گرد آئے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اچھا، رسول آئے تو کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، اس کا کام کیا ہو؟ اس کا کام یہ ہو کہ وہ تیری آیات کو تیرے بندوں پہ اوپر تلاوت کرے، تیرے بندوں کے اوپر پڑھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور رسول کا دوسرا کام کیا ہو کہ وہ ان کو کتاب سکھائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت ابراہیم کی دعا تھی وہ قبول ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 یا 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ آپ کی والدہ بنی، حضرت عبداللہ آپ کے والد بنے، آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش میں حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے جو محلات تھے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، فارس کے جو محلات کے کنگرے تھے، مینارے، وہ گر چکے۔ ان نے یہ نور دیکھا، خواب دیکھی، اور کہتی ہیں کہ میں جہاں جہاں سے گزرتی، اگر میرے پاؤں کے نیچے پتھر آتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتے، بادل میرے اوپر سایہ کرتے، کنویں میں پانی پینے کے لیے جاتی، پانی نیچے ہوتا تو مجھے دیکھ کے پانی اوپر آ جاتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دنیا میں
تشریف لانے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری پہ سارے جہان کے جو اندھیرے تھے وہ روشنیوں میں تبدیل ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک ایسی قوم میں بھیجا، ایسے قبیلے میں آئے کہ پوری کائنات میں اس قبیلے سے بدتر اخلاق کے اعتبار سے کوئی نہیں تھا۔ پوری کائنات میں کبھی کسی نے اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے کے سنگدل لوگ اپنی معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمینوں میں دفن کر دیتے تھے۔ پوری کائنات میں کبھی کسی نے کسی کی کھوپڑی میں شراب نہیں پی، لیکن وہ اس معاشرے کے وہ لوگ اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں میں شراب پینا فخر سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں تشریف لائے کہ اگر کسی کی اونٹنی پہلے پانی پی لیتی تو اس پہ جنگیں لڑتی تھی، اتنی طویل جنگیں کہ 100 سال اس جنگ میں گزر جاتے، کیوں کہ اس کی اونٹنی نے پہلے پانی کیوں پیا چشمے سے۔ ایسے قبیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر کتنی محنت کرنی پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ سنتے رہے ہوں گے۔ جتنا زیادہ فساد تھا اتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں گزارے نبوت سے پہلے کے۔ جب آپ کو نبوت ملی ہے، حرام ہے، تو آپ واپس صفا پہ تشریف لائے، قبیلے کو جمع کیا اور قبیلے کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، میرا بچپن تم میں گزرا، لڑکپن تم میں گزرا، میری شادی حضرت خدیجہ سے تمہارے اندر گزری، میری غمی حضرت ابو طالب فوت ہوئے، حضرت خدیجہ فوت ہوئی، یہ میری جو غمیاں ہیں یہ بھی تمہارے اندر گزری ہیں۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ سب تمہارے اندر گزارا ہے۔ اب مجھے ان 40 سالوں کا تم مجھے بتاؤ کہ ان 40 سالوں میں میرے جو جسم کی سفید چادر ہے، میری زندگی کی جو سفید چادر ہے، اس سفید چادر پہ مجھے کوئی دھبا، کوئی داغ، کوئی میل کچیل دکھاؤ۔ میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہو، کبھی کسی نے کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہو، کبھی میں نے وعدہ خلافی کی ہو، کبھی کسی سے قرض لے کر واپس وقت پہ نہ دیا ہو، کسی کا کام کیا ہو تو پورا نہ کیا ہو، مجھے 40 سالوں کا حساب دو۔ تو سارے جو قریش وہاں پہ جمع تھے، قبیلے کے جو سردار بڑے بڑے جمع تھے، سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ اے محمد، جربناک مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، بار بار آزمایا، لیکن ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ عادل پایا۔ ایسے 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں گزارے جس معاشرے کا بھی میں نے تذکرہ کیا۔ ایسے معاشرے میں جہاں شراب کھلی عام ہو، گالی عام ہو، زنا عام ہو، بچیوں کو زندہ درگور کرنا عام ہو، اس معاشرے میں کوئی بچ کے دکھائے نا؟ کوئی نہیں بچ سکتا ہے، ہم بھی نہیں بچ سکتے، ہم اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بچ سکتے، جتنے بڑے ہم مسلمان حاجی نمازی قاری مولوی ہوں، لیکن بیٹے کی شادی میں، بیٹے کی موت میں ہم نہیں بچ سکتے۔ اور کیا کرنا لوگ تحت لگے تھے ختم نہ پڑھانا، اور کیا کرتے لوگ لگے تھے فلانی رسم نہ کرنا، تریا نہ کرنا، جمعراتی نہ کرنا، چلیسوا نہ کرنا، لوگوں کو کیا جواب دے سکتے؟ یہ ہم لوگ نہیں بچ سکتے اس معاشرے میں رہ کے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اس معاشرے میں گزارے، شراب، زنا، گالی گلوچ عام تھی، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، اور وہاں صفا پہ کیا پوچھا تھا؟ یہی پوچھا تھا کہ مجھے بتاؤ تم نے میرے 40 سالوں کو کیسے پایا؟ سب نے کہا کہ بار بار آزمایا، بار بار آزمایا، مانتے دے کے آزمایا۔ آپ سے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، اور فرمایا کہ بکریوں کے چرانے پہ مجھے تھوڑی سی اجرت ملتی تھی۔ ایسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کیا ہے، مزدوری کی ہے، تجارت کی ہے، لوگوں کے کام کیے ہیں، پیسے لے کر بھی کیے ہیں، بغیر پیسوں کے بھی کیے ہیں۔ تو کیا کہا؟ جربناک مرارا، بار بار آزمانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا سچا، آپ جیسا عادل، صدق اور عدل، یہ دونوں آپ پہ صادق ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتا، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، نہ نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے نہ نبوت کے بعد ہو سکتا ہے۔ نبی معصوم ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا پہلو کیا ہے کہ 40 سال نبی اسلام نے مکہ میں گزارے اور پھر لوگوں نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں، آپ عادل ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا پہلو کہ گھر کی بیوی، خاوند کی جو بیوی ہوتی ہے یہ خاوند کو نہیں مانتی ہے، اس لیے کہ خاوند کا ہر معاملہ اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے، جسم بھی، لباس بھی، رہائش بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، اخلاق بھی، زبان بھی، کردار بھی، بیوی سے زیادہ کس کو معلوم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے آپ کی بیوی نے آپ کو مانا۔ غار حرا سے جب واپس تشریف لائے، اپنے گھر میں پہنچے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی حالت کو دیکھا، کپ کپی طاری ہے، جسم سردی سے کانپ رہا ہے، آپ کے اوپر کمبل اور چادر اڑائی اور پوچھا کہ محمد، اے میرے سرتاج، کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ پہلے بھی غار حرا جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، واپس آتے تھے، آج کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا دیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر دلیل طلب کرنے کے فوراً عرض کیا کہ بس میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور بیوی نے سب سے پہلے مانا، بیوی نہیں مانتی ہے، کتنا بڑا پیر بن جائے، بڑا کوئی مولوی عالم فاضل بن جائے، بیوی نہیں مانتی ہے۔ وہ ایک پیر تھا بہت بڑا، بیوی اس کو ہمیشہ تنگ کرتی تھی، بعض لوگوں میں بڑا پیر مشہور تھا۔ ایک مرتبہ بیوی بیٹھی تھی اپنے صحن میں، اوپر سے دیکھا کہ فضا میں ایک آدمی اڑ رہا ہے۔ خاوند جب گھر تشریف لائے، پیر صاحب گھر آئے تو بیوی نے کہا تم کیسے پیر ہو؟ پیر تو آج میں نے دیکھا کہ فضا میں اڑ رہا تھا۔ تو خاوند نے کہا کہ اللہ کی بندی، وہ میں ہی تھا۔ بیوی نے کہا تیہ ڈگا ڈگا اڑتا سے، تیہ ڈگا ڈگا اڑتا سے۔ بیوی نہیں مانتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے مانا؟ بیوی نے مانا۔ یہ سیرت کا دوسرا پہلو ہے کہ باہر کے لوگ بھی مانتے تھے، گھر کے لوگ بھی مانتے تھے۔ ہمیں اگر باہر کے لوگ مانتے تو گھر کے نہیں مانتے، گھر کے مانتے تو باہر کے نہیں مانتے، اور بعض تو ایسے نہ گھر کے مانتے نہ باہر کے مانتے، اخلاق ہی نہیں ان کے۔ اور تیسرا پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آدمی اپنے بچپن کے دوستوں میں، لڑکپن کے دوستوں میں، جوانی کے دوستوں میں پہچانا جاتا ہے۔ دوست دوست کو صحیح پہچانتا ہے، دوست دوست کو صحیح پہچانتا ہے، کیونکہ دوست کے ساتھ بندہ ہر بات کو شیئر کرتا ہے۔ اور پھر جو بچپن سے ساتھ ہو، جوانی تک پہنچ جائے، 40 سالوں تک جو ساتھ دوست ہو، تو وہ تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے بات کی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دلیل کے، حیل و حجت کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ اتنا بڑا کون کر سکتا ہے، اتنا بڑا دعویٰ؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مانا۔ یہ سیرت کا دوسرا پہلو ہے کہ دوستوں کے سامنے بھی آپ پاک صاف ہیں، بیوی کے سامنے بھی پاک صاف ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے تیسرا پہلو، غلام۔ گھر کا جو خادم ہوتا ہے، گھروں میں جو ملازم رکھے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی، ملازموں اور خادموں سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کے ملازم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا کہ آپ اللہ کے نبی ہوں تو میں آپ کا امتی ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنا بڑا نبی عطا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب، ہم نے جو آپ کا بیت اللہ بنایا ہے کچھ نہیں مانگتے، بس ایک بات ہماری مان لیجئے کہ میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو ان ہی میں سے ہو، نوریوں میں سے نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، بشر ہیں، اس بات کو سمجھیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں، ہم کہتے ہیں نور نہیں، بشر ہیں۔ اگر نور ہوئے تو فخر نور ہی کریں گے، بشر ہیں اس لیے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نبی بشر ہیں، ہمارے ہیں۔ پہلے جو میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، تو آیت بھی کیا کہتی ہے، فیہم، ان میں سے، رسولم منہم، ان ہی میں سے ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، خامد ہو، پہلے عرض کر چکا۔ کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، ان کے اوپر تیری آیات کو پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے، اور والحکمت، حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے شرک سے، فسق سے، فجور سے، نافرمانی سے ان کو پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ عزیز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس التجا کو جو بیت اللہ پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی، اللہ نے پورا کیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی، آپ نے محنت کی، 23 سال آپ نے مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ نبی کتنے بڑے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ بیٹھے ہیں، نبی السلام نیچے تشریف فرما ہے، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، سعد بن وقاص، طلحہ، سعید بن زید، یہ سارے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کا مجمع سامنے بیٹھا ہے۔ نبی السلام نے حسان سے کہا، حسان ذرا میری نعت پڑھو۔ اسی لیے ہم محفل حمد و نعت کا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ محفل حمد و نعت نبی السلام نے خود شروع کی، حسان کو منبر پہ بٹھا کے۔ حضرت حسان نے جو شعر پڑھے ان کا جواب ہی نہیں ہے، پوری کائنات ان جیسے شعر نہیں پیش کر سکی۔ کیا شعر پڑھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان نے کہا کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی تک دیکھا ہی نہیں، میں نے آج تک میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اور حسین کیسے دیکھے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ سے زیادہ جمیل اور حسین جنا ہی نہیں، تو دیکھیں کہ کیسے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کی زندگی عیبوں سے پاک ہے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہے، جسمانی عیوب سے پاک ہے، اخلاقی عیوب سے پاک ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، کوئی عیب آپ کی ذات میں نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ جب یہ شعر پڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان، اللہ کے دربار میں فرمایا کہ اے اللہ، حسان کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ حسان نے دیکھا ہی کیا ہے، مکہ میں پیدا ہوا، مدینہ دیکھا ہوگا، مکہ دیکھا ہوگا، طائف دیکھا ہوگا، یہاں کتنے سے لوگ ہیں، اس نے دیکھا ہی کیا ہے حسان نے؟ مجھ سے پوچھو نا کہ آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھا، ان سے حوا علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، جنت میں ان کو جاتے ہوئے دیکھا، جنت سے نکل کے زمین پہ آتے ہوئے دیکھا، زمین پہ ان کو روتے ہوئے دیکھا، وہ میدان عرفات میں مزدلفہ میں ان کو روتے ہوئے دیکھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی چلاتے ہوئے دیکھا، ان کے بیٹے کو سمندر میں غرق کرتے ہوتے ہوئے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چہرے میں جاتے ہوئے دیکھا، آگ کو گلزار بنتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے پوچھے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لیٹے ہوئے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلثم پہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، بحر کلثم پار کرتے ہوئے دیکھا، میدان تی میں دیکھا۔ مجھ سے پوچھے، میں نے دیکھا، میں نے آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو دیکھا، یہاں پہ جو زمین پہ جنات آباد تھے ان کی جمعوں کو دیکھا۔ حسان نے دیکھا کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ مجھ سے پوچھو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے بعد آنے والی ساری کائنات کو میں نے دیکھا ہے۔ مجھ سے پوچھنا محمد سے زیادہ حسین کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ مہر بوتا و رزید ام بسیار خوباں زید ام، وہ ایک فارسی کا ایک شاعر ہے، ایک ہندو شاعر ہیں، ہندو تھے، انہوں نے اپنے شعر میں کہا، اب شعر میرے ذہن سے نکل گیا، ہندو شاعر کہتے ہیں کہ محمد کے جیسا تم تلاش کر رہے ہو، محمد جیسا تو اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا۔ ہندو شاعر، لیکن اس کو بھی یہ یقین تھا کہ محمد جیسا کوئی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ پہلے تھا، نہ آپ کے بعد کوئی ہے۔ اتنے بڑے
خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کریں یا نہ کریں؟ کم از کم اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم ارادہ کر لیں کہ آج سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ستایا، آپ کے طریقوں کو چھوڑ کے، آپ کی سنتوں کو پاؤں تلے روند کے آپ کو جو ستایا ہے اب آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ دل میں اللہ سے مانگے بھی اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سچا، ہم صرف زبانی امتی ہیں، زبانی دعویٰ کرتے ہیں، محمد رسول اللہ زبان تک ہے، یہاں سے نیچے نہیں اترا، دل تک نہیں پہنچا۔ جس دن یہ محمد رسول اللہ یہاں دل پہ پہنچ جائے گا، پھر دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھائی میرا جسم کیسا ہو، دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے گھر والے کیسے ہوں، دل نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرے اخلاق کیسے ہوں، میرا کردار کیسا ہو، میرا کاروبار کیسا ہو، یہ دل نے فیصلہ کرنا ہے، اور دل پھر بادشاہ ہے، صحیح فیصلہ کرے گا۔ پہنچائیں گے دل تک محمد رسول اللہ کو انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حسنات اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ہماری جتنی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں جمع فرمائے، جتنے مرحومین